اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایوری سنڈے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے ہدایت متقین، اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج انشاءاللہ اس کا پارٹ 4 جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نے احادیث رسول سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے ہر پروگرام میں رسول کی ایک حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے موضوع کے مطابق گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنی کردار سازی کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا اور بار بار میں اس کو دہرا رہی ہوں، صرف اس لیے تاکہ ہم ان پروگرامز کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ چونکہ آج اسلامی معاشرہ جس شدت کے ساتھ ظلمت اور گناہوں کا شکار ہوا ہے، جس کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان امت رسول عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں اور ان کے کردار بجائے یہ کہ تمام عالم انسانی کے لیے نمونہ بنتے، خود وہ اپنی ذات کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسا کہ آج کل ہمیں حالات ہر طرف، ہر اسلامی ملک میں ہر طرف ہمیں جو برائیاں شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دین سے دوری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، کہ جو کہ واقعی میں ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی امت ہیں جو کہ فخر انبیاء ہے، جس پر نبیوں نے فخر کیا ہے، اور رسول کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امتوں سے افضل قرار دیا ہے، اس کے باوجود ہمارا کردار اس معیار کا نہیں ہے، ہماری شخصیت اس انداز سے اپنی زندگی ہم نہیں گزار رہے کہ جس زندگی کا طریقہ اور قرینہ ہمارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما کر گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آج اسلامی معاشرہ کرپشن کا شکار ہوا ہے اور تمام دنیا میں مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہر گناہ کو، ہر کرپشن کو، ہر دہشت گردی کو مسلمانوں سے منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام پیغام امن ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو ہمیں فلاح اور کامیابی کی بشارت دے رہا ہے۔ قد افلح المومنون، جو دین ہمیں یہ بشارت دے رہا ہے کہ یہی وہ دین حق ہے کہ جس پر انسان اگر عمل پیرا ہو جائے تو منزل مقصود کو پا لے گا، اس مقام کو پا لے گا جو انسان کا حقیقی مقام اور انسان کی حقیقی منزل ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم اپنے اس سنڈے کے پروگرام میں، ہر پروگرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے رسول کی احادیث سے استفادہ حاصل کیا، اس میں ایک حدیث تھی کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ ہر چیز کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیتا ہے، اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ تمام دنیا کا خوف اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو ابھی لاسٹ سنڈے کو ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں جس حدیث کو ہم نے بیان کیا تھا
وہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں تو یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو ایک کہنا چاہیے کہ بہتری کی طرف جانے کا جو سفر ہے اس کو بریک لگ گئی ہے، اس کو اسٹاپ لگ گیا، یعنی کہ ہم خوب سے خوب تر کی طرف نہیں بڑھ رہے، بجائے کہ ہم آگے کی طرف، بلندی کی طرف، رفعت کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے، ہماری انداز زندگی کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرض کی جب تک تشخیص نہیں ہوگی، جب اس کی روٹ کاز کو ہم دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک اس مرض کا ہم علاج نہیں کر سکیں گے۔ آج اسلامی معاشرہ اس بری طرح مریض ہے، اور اس مرض کی وجہ کیا ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو گزشتہ پروگرام میں جس حدیث سے ہم نے رہنمائی حاصل کی تھی وہ ہمیں ایک واضح وجہ بتا رہی ہے۔ وہ کیا وجہ بتا رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے کردار میں جو برائیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کی طرف، دوسروں کی کمیوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں، اور ہماری ذات میں جو کمیاں ہیں اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی کمی ہے، ہمیں کتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو کیوں کر ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے، اپنی کردار سازی کر سکیں گے، اپنا محاسبہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توجہ پہلے اپنی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اپنی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے کردار میں کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے کردار میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ اور جب ہم نے اس انداز سے اپنی نظر کو یہ حسن بصیرت عطا کر دی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس عیب موجود ہوں اور ہم اس سے غافل ہوں۔ آج ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ذات میں بہت خوش فہمی ہے کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو بخش دیے جانے والے ہیں، ہمارا تعلق ہم امت رسول سے وابستہ ہیں، لہٰذا وہ ہمارے شافع محشر ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ ہمیں کھلی چھوٹ ہے۔ صرف ایک رشتہ، ایک نسبت کافی ہے کہ ہمارا تعلق امت رسول سے ہے، ہم رسول کی امت کہلاتے ہیں، بس اتنا رشتہ، اتنا تعلق رسول سے کافی ہے ہمارے بخش دیے جانے کا۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں سورہ احزاب میں کیا ملتا ہے؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا یعنی خوشخبری دینے والا بنایا ہے، یعنی نیکی کی طرف مدعو کرنے والا بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، یعنی ڈرانے دھمکانے والا، کہ آپ اپنی امت کو یعنی پوری انسانیت کو آپ ڈرائیں اور ان کو شیطان کے شر سے پروٹیکٹ کریں، یعنی ان کو ڈرائیں کہ دیکھو یہ راہ جو ہے یہ راہ نجات نہیں ہے، اگر تم شیطان کی اطاعت کرو گے تو راہ نجات نہیں ہے، بلکہ ان کو بشارت دیں۔ بشارت کیا ہے؟ کہ خدا کی اطاعت کرنے میں تمہارے لیے فلاح ہے، نجات ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، خوشخبری ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف مدعو کریں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، یعنی رسول جو ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، اذن الہی سے دے رہے ہیں، ان کا خود اپنی ذات
ذات اس سے منسلک نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں، بلکہ حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے رسول خدا ہمیں راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جب وہ ڈرانے والے ہیں، جب وہ خوشخبری دینے والے ہیں، جب وہ ہمارے اندر اویئرنس پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ راہ حق ہے، یہ راہ نجات ہے، کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کا نزول کیا، انعمت علیہم، اور دوسرے راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرا راستہ کیا ہے کہ جہاں پر نعمتیں نہیں ہیں بلکہ عذاب الہی ہے۔ تو اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں ہدایت کی ہے۔ تو اگر ہم ان راستوں کا امتیاز نہیں کریں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رسول ہماری بخشش کروا دیں گے، ہمارا شمار منکران خدا میں ہو، ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور یہ سمجھیں کہ رسول ہماری شفاعت کرا دیں گے؟ وہ رسول کہ جس کے گفتار پر، جس کے عمل پر، جس کے ایک ایک کلمے اور اشارے پر، جس کے چلنے اور پھرنے پر بے اذن ہی کی مہر لگی ہو، کہ اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے بغیر یہ نہ بولتا ہے، نہ یہ کوئی حکم صادر کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول ایسے منکران خدا کی، نافرمان خدا کی شفاعت کر دیں گے کہ جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی اور وہ اللہ سے یہ امید رکھے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوائے ہمارے خام خیالی کے، دھوکہ دہی کے، اپنے ذات کو فریب دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پچھلی حدیث کو میں نے اس لیے یہاں پر مینشن کیا تاکہ ایک کنیکشن اینڈ کنٹینیویشن جو ہے ہمارے اس پروگرام کی مسلسل رہے۔ لہٰذا میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گی، جو میرا خود کی جو میری فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان پروگرامز کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یقین جانیے کہ پچھلی دفعہ جس حدیث کو ہم نے اپنے پروگرام میں مینشن کیا تھا، پورا ویک میں نے اس ایک جملے کی طرف اپنی فکر کو متوجہ کیا، اپنے ذہن کو اس کی طرف متوجہ رکھا، اور پورا ہفتہ میں اس جملے کی، رسول خدا کی اس حدیث کی تکرار کرتی رہی، اور جتنا زیادہ میں نے اس کی تکرار کی اتنا زیادہ ریئلائز کیا کہ یہ عیب ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم دوسروں کی مائنر لٹل تھنگز کی طرف فوکس کرتے ہیں اور ہم فوراً جو ہے ان کی برائی کو پک کر لیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، جو انہی نے کیا یہ کام صحیح نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم برائی کو ریکگنائز کرتے ہیں، کیونکہ جب دوسروں کی ہم برائی کو فوکس کر لیتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ برائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، موجود ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اس صلاحیت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، اور کیوں نہیں ہم اپنی طرف متوجہ ہوں اور اپنے اندر جو عیوب ہیں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، اپنے اندر جو برائیاں ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں گے، اس کو عملی جامہ پہنا سکیں گے، اور ہمارا آج ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ پورا ہفتہ میں نے تو ایکسرسائز کی ہے، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے ناظرین نے بھی صرف اس پروگرام کی حد تک ہی اس کو نہیں سنا ہوگا، بلکہ پورے ہفتے انہوں نے بھی ان جملوں کی طرف اپنی توجہ کی ہوگی، اور ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں کالر موجود ہے، اور میں اچھا کال نہیں ہے، میں صرف ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن ہیں،
اور میں چاہوں گی آپ لوگ شرکت کریں، مجھے بتائیں کہ پچھلے پروگرام سے آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی اویئرنیس پیدا ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو ناظرین ہیں جو اتنے شوق و ذوق سے ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تبدیلی کا خود اقرار کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہماری محنت سوارت ہو جاتی ہے، محنت بھی سوارت ہوتی ہے اور خود اپنی ذات میں ندامت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بولنے کا ان پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بولنے کا ہماری ذات پر بھی اثر کرے، ہمارے اندر بھی تیزی کے ساتھ بہتری پیدا ہو۔ تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری فون لائن اوپن ہو گئی ہیں، تو آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ناظرین کال کرنا شروع کریں، میں آج کی حدیث کو بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ آج جس حدیث رسول کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جو حقیقتاً ایک بنیاد ہے کردار سازی کے لیے، کہ اگر ہم اس کی طرف فوکس کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں تو ہمارے اندر بہت تیزی سے کہنا چاہیے چینج پیدا ہوگا، بہت تیزی سے ہمارے اندر بہتری پیدا ہوگی اور ہم اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں گے۔ آج جس حدیث کو میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، حدیث رسول، آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی کو اپنایا، اس نے منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لی۔ یعنی کہ جو ہماری حقیقی منزل ہے اس کو ہم پا نہیں سکتے ہیں، اس منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ اور تقوی کی صفت پیدا ہونے کے لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا۔ اب تقوی کے بھی جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ پرہیزگاری کے ہیں، پروٹیکشن کے ہیں، اپنی حفاظت کے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ حقیقی معنی یہ ہیں تقوی کے کہ اپنی ذات کی حفاظت کرنا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو ڈرا، کس بات سے ڈرا؟ اس لفظ کی طرف ہم متوجہ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ کس بات سے ڈرا؟ اپنے انجام بد سے، کیونکہ ہماری زندگی کے سفر کا اختتام کہاں پر ہے؟ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں سفر آخرت کی طرف، ہمارے ہر سانس ہمیں سفر آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن کیا ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ، وہ حساب و کتاب کا دن، کہ جب تم اپنے رب کے روبرو ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، جس کو ہم سورہ الحمد میں دن میں نہ جانے کتنی بار ہم اس سنٹنس کی تکرار کرتے ہیں، مالک یوم الدین۔ تو یہاں رسول فرماتے ہیں کہ جو ڈرا، کس دن سے ڈرا؟ اس یوم الدین سے جو حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دن سے ڈرا، کس صورت میں ڈرا؟ کہ وہ جب اللہ کے روبرو جائے گا، وہ وقت، وہ ٹائم جو نفسا نفسی کا ٹائم ہے، جہاں نہ خون کے رشتے اپنے ہوں گے، نہ کوئی عزیزداری ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی ساتھی ہوگا، انسان تنہا، بے یار و مددگار، اتنا بے یار و مددگار ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتی ہوں، بار بار اس کی تکرار کرتی ہوں کہ وہ دن ڈے آف ججمنٹ جس میں انسان اتنا تنہا ہے کہ اس کے اپنے اعضاء و جوارح بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے اگینسٹ گواہی دیں گے۔ آنکھ
ہمارے اگینسٹ یوم دین میں روز قیامت آنکھ ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑی ہوگی کہ اے پالنے والے، اس نے اس آنکھ سے وہ گناہ اس شخص کے اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی میرا سوال تھا کہ اسلام میں ہماری انا کے لیے کیا جگہ ہے؟ یعنی کہ اسلام میں کہ گنجائش ہے کہ انسان اپنی انا کو کچھ طرح سے درجہ دے، یا انا کی کوئی امپورٹنس ہے اسلام میں، یا صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انا کو ختم کریں ایک لحاظ سے؟ بہت اگر آپ اس بارے میں آپ کچھ جی بالکل، میں بالکل روشنی ڈالوں گی، بالکل میں روشنی ڈالوں گی۔ چونکہ آپ ہدایت ٹی وی کی ویور ہیں، ناظرہ ہیں، تو میں آپ سے، چونکہ آپ ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے استفادہ ضرور حاصل کرتی ہوں گی، اگر میں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، آپ سے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا کانسیپٹ ہے اس سوال کے حوالے سے کہ ہماری انا جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ جی میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت تک جو ہے یہ ہے کہ جو ہمارے اندر جو انا ہے ایک لحاظ سے اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ میں سیلف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور اسلام میں بالکل قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، آپ اپنی عزت کریں، کیونکہ آپ خدا کی مخلوق ہیں۔ بے شک۔ تو آپ اسی یہی وجہ یہ کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عزت دیں، کیونکہ جس ذات نے آپ کو بنایا وہ ذات کتنی بلند ہے، بے شک، خدا کی ذات۔ بے شک۔ لیکن میں نے جو اپنے تجربے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میری جو انا ہے میرے لیے میرے نفس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ یعنی کہ جیسے اگر کوئی مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے، یا مجھے اپنی برائی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، میری انا کی وجہ سے میں اس ایڈوائس کو یا اس مشورے کو مجھے بہت مشکل لگتا ہے اس مشورے کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ میری انا کہتی ہے کہ کوئی خرابی ہے نہیں، یا مجھ سے یہ غلطی ہو نہیں پائی، ہو سکتی نہیں ہے، ہمیشہ بہانہ بناتی ہوں میں اپنے آپ کے لیے، میں اپنی انا کی وجہ سے۔ تو میں بس یہ انڈرسٹینڈنگ میرے لیے مشکل ہے، یہ لائن ڈرا کرنا کہ کہاں تک انا اچھا ہے اور کہاں تک برا ہے آپ کے لیے۔ جی بالکل، میں چاہتی کہ آپ اس بارے میں تھوڑا تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ۔ چلیں، آپ نے اور جو ہے اپنے سوال کو، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے اپنے سوال کو اور بہتر طریقے سے کہنا چاہیے ایکسپلین ہی کر دیا اپنی اس گفتگو میں کہ انا کی گنجائش اسلام میں کہاں تک ہے۔ تو ابھی چونکہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے اس سوال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، ہم ابھی چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے پروگرام یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔